السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایسا مقام ہے جہاں پر آ کر ہم کبھی بھی حق اور حق گوئی کو فراموش نہیں کر سکتے، ایمان کی سلامتی طلب کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر آ کر اللہ تبارک و تعالی سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں، اور وہ ڈائریکٹ طریقہ امام حسین علیہ السلام کی راہ سے توسل ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس سے توسل ہے۔ ہم اس طریقے سے اللہ سے مخاطب ہو جاتے ہیں۔ پیر کا دن ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کا دن ہے۔ ان دونوں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مہمان نوازی میں رہے۔ آج کے دن میں 14 ذوالقعدہ 1446 ہجری قمری ہے کربلا معلیٰ کے مطابق، اور 12 مئی 2025 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1773 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایک اور دن ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے نصیب ہوا اور اہل بیت علیہ السلام سے توسل کا شرف حاصل ہوا۔ آج ہمارے ساتھ اسکائپ نے تو اپنا ورک تمام کر دیا ہے، لہذا اب ٹیمز کے ذریعے سے ہمارے مہمان شریک ہوتے ہیں پروگرام میں۔ ٹیمز کا آئی ڈی بنائی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے مہمان ویڈیو کال کے ذریعے سے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، تو لہذا آج ٹیمز کال کے ذریعے سے ہمارے ساتھ شریک رہیں گے منقبت خان، نوحہ خان، جناب عزیر عباس صاحب، لاڑکانہ جاکھیو، سندھ، پاکستان سے۔ آئیے فیض حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ السلام مدد اور علی مدد۔ کیسے ہیں؟ خیر عافیت سے انشاءاللہ؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں۔ کرم ہے، مولا کا احسان ہے، اور گھر بار سب خیر عافیت ہے انشاءاللہ؟ جی جی، مولا آپ کو میں آپ کے چینل کے توسل سے آپ کا شکر گزار ہوں، اور اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا گو ہوں۔ مولا سلامت رکھیں آپ کو اور خیر و عافیت کے ساتھ رہیں۔ آپ لاڑکانہ سندھ سے بات کریں۔ لاڑکانہ میں ماشاءاللہ عزاداری کا سلسلہ ایک قدیمی عزاداری کا سلسلہ ہے، اور ماشاءاللہ بہت بڑا علاقہ ہے۔ آپ لاڑکانہ شہر سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی، میں لاڑکانہ شہر سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہاں پر کتنی امام بارگاہیں ہیں ویسے؟ 100 سے زیادہ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کبھی سب سے بڑی امام بارگاہ کون سی ہے؟ جعفریہ ماشاءاللہ۔ جعفری امام بارگاہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سلامت رہیں، مولا آپ کو خوش رکھیں۔ خواہش ہوتی ہے کہ عزاداری، عزاداروں اور عزا خانوں اور مومنین سے متعلقہ چیزوں کی معلومات بھی مومنین تک پہنچیں۔ لاڑکانہ ایک بہت بڑا مرکز ہے، تو چاہا کہ وہاں سے متعلقہ کچھ معلومات بھی آپ مہیا فرمائیں۔ تو ماشاءاللہ کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، توسل کی گھڑیاں ہیں۔ چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کیجیے اور ہم سب کو اپنے ساتھ توسل میں شریک فرمائیے۔ بسم اللہ عنایت فرمائیے گا۔ جی، میں مولا کی بارگاہ میں ایک قصیدہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ امام رضا کا قصیدہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ وہ مولا رضا ہے، وہ مولا رضا ہے، وہ مولا رضا ہے،
وہ مولا رضا ہے، وہ مولا رضا ہے، وہ مولا رضا ہے، وہ مولا رضا ہے، وہ مولا رضا ہے، وہ جس کی رضا ہی خدا کی رضا ہے، وہ مولا رضا ہے، وہ مولا ہے، وہ مولا رضا ہے۔ پسر تیرا کاظم تو بیٹا تقی ہے، رضا ہے لقب میں نسب میں علی ہے، وہ جس کا تعارف حدیث کسا ہے، وہ مولا ہے، وہ مولا رضا ہے، وہ مولا رضا ہے، وہ مولا رضا ہے، وہ مولا رضا ہے۔ تو انسان ہو کے نہ پہچانا اس کو، بشر کے بشر نے بشر جانا اس کو، یہ ارنی ہے لیکن یہ ارنی ہے لیکن اسے یہ پتا ہے، وہ مولا رضا ہے، وہ مولا رضا ہے، وہ مولا رضا ہے۔ کرم ہے علی کی، کرم کی عطا ہے، یہ دریا جو قدموں میں پیچھے ہٹا ہے، یہ سرجن کی نالین کا معجزہ ہے، وہ مولا رضا ہے، وہ مولا رضا ہے، وہ مولا رضا ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ جی۔ کچھ اور مولا کی ایک قصیدہ اور بھی ہے، بسم اللہ بسم اللہ، عنایت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، بسم اللہ عنایت فرمائیے۔ آقا جائیے اللہ اللہ، آقا جائیے منتظر آج سارا جہاں ہے، اللہ آقا جائیے مولا جائیے منتظر آج سارا جہاں ہے، اللہ جانشین نبی اللہ، جانشین نبی آپ کا ہی یہ عرض و سما ہے، اللہ مولا جائیے سبحان آقا جائیے منتظر آج سارا جہاں ہے، بے شک، آقا جائیے سبحان اللہ، مولا یہ تیرے جو حبدار ہیں، مشکل میں سارے گرفتار
گرفتار ہیں مولا یہ تیرے جو عبدار ہیں مشکل میں سارے گرفتار ہیں اصغری کے امن سر نگو آج سارا جہاں ہے اصغری کے سنور سر نگو آج سارا جہاں ہے آقا جائیے مولا جائیے منتظر آج سارا جہاں ہے مولا جائیے مانا کہ ہم سب گنہگار ہیں معافی کے مولا طلبگار ہیں مانا کہ ہم سب گنہگار ہیں معافی کے مولا طلبگار ہیں ہم تیرے ماتمی ہم تیرے ماتمی ہر عزادار نوحہ گناہ ہے آقا جائیے مولا جائیے منتظر آج سارا جہاں ہے مولا جائیے مہدی کو بھیجے ہے رب جلی آباد آبا کو دیکھیں کی مہدی کو بھیجے ہے رب جلی آباد کعبہ کو دیکھیں کی تربت فاطمہ تربت فاطمہ نے پکارا صاحب و زماں ہے آقا جائیے مولا جائیے منتظر آج سارا جہاں ہے مولا جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ مولا آپ کی دعا قبول فرمائے اور اپنا دیدار نصیب فرمائے اور ہمیشہ مولا اپنی یاد اور اپنی محبت اور اپنی معرفت سے آپ کو مزین رکھیں سندھی زبان میں اگر کوئی مولا علی علیہ السلام سے متعلق کوئی قصیدہ سنانا چاہیں تو بسم اللہ مولا غازی عباس کا ہے بسم اللہ سنائیں ہدیہ عنایت جے مرشد غازی تھئی تپوئے رب راضی تھئی جے مرشد غازی تھئی تپوئے رب راضی تھئی پاک علم پنجے گھر تے سجا حاضر نیاز ونی تو ورا غازی جیڑو تھئی مولا ملئی جے مرشد غازی تھئی تپوئے رب راضی تھئی جے مرشد غازی تھئی تپوئے رب راضی تھئی بنت نبی جی دعا جو سمر
वाह मौला अली जो थी आयो कमर वाह बिंत नबी दी दुआ जो समर वाह मौला अली जो थी आयो कमर वाह एड़ो मिलई मौला ॿियो छा खपई जे मुर्शिद गाज़ी अथई वाह वाह त पोइ रब राज़ी अथई वाह वाह जे मुर्शिद गाज़ी अथई त पोइ रब राज़ी अथई वाह शाथी पयो जी आहे मेरो मंदो तूं मलंग मौला गाज़ी संदो वाह वाह शाथी पयो जी आहे मेरो मंदो वाह तूं मलंग मौला गाज़ी संदो वाह सारो ज़मानो सलामी थींदई वाह जे वाह मुर्शिद गाज़ी अथई त पोइ रब राज़ी अथई वाह जे मुर्शिद गाज़ी अथई त पोइ रब राज़ी अथई नारा हैदरी या अली सुभान अल्लाह जबार अलम जालिया वाह जेका बि घुरंदे तूं दिल सां दुआ उज़र बार अलम जालिया वाह जेका बि घुरंदे तूं दिल सां दुआ वाह गाज़ी कंदई मंज़ूर थींदई वाह जे मुर्शिद गाज़ी अथई वाह त पोइ रब राज़ी अथई वाह जे मुर्शिद गाज़ी अथई वाह त पोइ रब राज़ी अथई नारा हैदरी या अली सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा कलाम कुछ कुछ मुझे भी समझ आई जो उर्दू जैसे अल्फाज थे मौला कबूल फरमाए यकीनन सिंधी एक मोहब्बत की और इश्क़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से गुंधी हुई ज़बान है मौला आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर और जोश विला अता फरमाए मौला की बारगाह में मौजूद हैं अलविदाई कलाम क्या पेश करना चाहेंगे मौला की बारगाह में मेरे दिल की सदा या हुसैन वाह मेरे दिल की सदा या हुसैन वाह सबका हो मरहबा या हुसैन वाह वाह मेरे दिल की सदा या हुसैन वाह सबका हो मरहबा या हुसैन वाह मेरे दिल की सदा या हुसैन वाह सबका हो मरहबा या हुसैन इसकी नस्ल में गैरत रहेगी जिसने कहा या हुसैन वाह वाह मेरे दिल की या हुसैन वाह सबका हो मरहबा या हुसैन वाह मेरे दिल की सदा या हुसैन वाह सबका हो मरहबा या हुसैन वाह वाह तकदीर ने करवट है ली बस एक ही रात में वाह तकदीर ने करवट है ली बस एक ही रात में ईमान का सूरज तलू फिर हो गया जात में खैमे के दर पर सर को झुका कर हुर ने कहा या हुसैन वाह वाह मेरे दिल की सदा या हुसैन वाह 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 सबका हो मरहबा या हुसैन वाह मेरे दिल की सदा या हुसैन वाह वाह सबका हो मरहबा या हुसैन वाह मेरे दिल की
صدا یا حسین، سب کا ہو مرحبا یا حسین۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں دعوت ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی اسی طریقے سے جوش ولا، جوش مودت اور جوش عقیدت کو مولا کی بارگاہ میں پیش کر کے ہدیہ کرتے رہیں گے اور ہم مولا سے دنیا اور آخرت کی خیر و سعادت و خوبی طلب فرماتے رہیں گے۔ مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت و نوحہ خان جناب عزیر عباس صاحب لاڑکانہ سندھ پاکستان سے۔ خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں اور سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کا نام باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ جب تک مخلوق باقی ہے پہچان کی ضرورت ہے، اور جب تک ہدایت کی ضرورت ہے ہادی کی ضرورت ہے۔ لہذا حجت خدا کا اور اہل بیت علیہ السلام کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ تعالیٰ کی جانب جو وجہ، اگر وجہ صورت کا نام لیا جائے، چہرے کا نام لیا جائے تب بھی وجہ، اور اگر دلیل کا نام لیا جائے تب بھی وجہ، اور اگر وجہ چہرہ ہی ہے تب بھی وجہ اہل بیت علیہ السلام کی ہمیشہ ضرورت ہے، تھی اور رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی معرفت کے لیے ہادیوں کو خلق کیا ہے، ضال اور مضل کو خلق اس لیے نہیں کیا کہ وہ ضلالت گمراہی پیدا کرے، تاکہ حق کو باطل کی پہچان رہے، اسی وجہ سے ضال اور مضل کو چھوٹ دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ نیکی خلق فرماتا ہے، نیکی اسی کی طرف سے ہے، بدیاں جتنی بھی ہیں ان سب کی بازگشت ہماری طرف ہے، کیونکہ ہم نے خلل پیدا کیا، ہم نے نقص پیدا کیا، ہم نے عیب پیدا کیا۔ عیب داروں کو رہنما بنانا عیب داروں کا کام ہے، اللہ تعالیٰ بے عیب ہے، لہذا وہ ہمیشہ ایسوں کو خلق فرماتا ہے جن میں ریب و شک و شبہ نہیں ہوتا اور وہ طاہر و مطہر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلق کیا تاکہ اس کی طرف ہدایت میں ذرہ برابر شک اور شبہ باقی نہ رہے، کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تیرے بھیجے ہوئے میں بھی ایسا نقص تھا، مجھ میں ہو گیا تو کیا ہوا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ایسوں کو بھیجا جن میں نقص عیب ریب نہ تھا، شرک کی گنجائش نہ تھی، وہ ہمیشہ سے پاک تھے، پاکی کی دلیل تھے، پاکی کی رہنمائی فرماتے تھے اور پاکی کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آیت تطہیر کو نازل فرمایا، اور جب ان کے اندر سب خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تو ان کی مودت کو واجب کیا، کیونکہ ان کی مودت، ان کی محبت رکھے بغیر ان کی بات کو قبول کرنا مشکل تھا۔ لہذا ان کے مقابلے میں جو بھی آیا وہ گمراہ ہوا، ڈوب گیا، وہ بھٹک گیا، وہ ان سے آگے بڑھا تو بھی اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں آنے کے زمرے میں آتا ہے، آگے بھی نہیں بڑھنا، ان سے پیچھے بھی نہیں رہنا، جیسا یہ کہیں ان کے ساتھ ساتھ قدم بقدم ان کی ہم نشینی میں، ان کی ہمراہی میں، ان کی بات مانتے ہوئے ان کی اطاعت میں چلتے جانا ہے، کیونکہ یہی راہ مستقیم ہے۔ اے سلمان، تمام کائنات ایک طرف ہو جائے اور علی ایک طرف ہوں تو تو تمام کائنات کو چھوڑ دینا، علی کے پیچھے چلتے رہنا، کیونکہ علی ہادی ہیں، علی کبھی بھی ناحق اور غیر مستقیم راہ پر نہیں چل سکتے۔ علی صراط مستقیم ہے، جس صراط مستقیم پر چلنے کی ہم دعا ہر نماز میں مانگتے ہیں، وہ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم حق کا راستہ، صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ، حق کا راستہ جس کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ آئیے اسی راستے کے آخری ہادی کو یاد کریں اور ان کی ظہور کی دعا، اللہم عجل ولیک الفرج۔ Sen